سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص سے دوسرے شخص کو فوری ادائیگی کے پاکستان کے پہلے نظام راست کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عوام کو غربت سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت اب تک 39 ارب روپے مالیت کے قرض کی منظوری دی گئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں عوامی اجتماعات میں مسلمانوں کی نسل کشی کے حالیہ اعلانات اور حجاب پہننے والی مسلمان طالبات پر پابندی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اور آج لاہور میں 7ویں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو غربت سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک شخص سے دوسرے شخص کو فوری ادائیگی کے پاکستان کے پہلے نظام راست کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جسے اسٹیٹ بینک نے تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہدایت کی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مزید سہولتیں دینے کے لیے خصوصی سیل قائم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں اور ہمیں انہیں مزید سہولتیں دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کی آبادی کو روایتی معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن پر منتقل کرتے ہوئے ایک اثاثے میں بدلا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ راست پروگرام سے عام آدمی کو اپنے موبائل فونز کے ذریعے اپنی ادائیگیاں کرنے اور منافع کی شرح بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ٹیکنالوجی ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی شرح منافع بڑھانے سمیت بینکوں سے مجموعی ملکی پیداوار کی شرح بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرتعیش طرز زندگی کے بارے میں ٹیکس دہندگان کی تلاش کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے راست فوری ادائیگی نظام کو ڈیجیٹل بینکاری میں ایک انقلاب قرار دیا، جس سے ای کامرس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق برآمدات کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم قیمتوں میں اضافے سے متاثرہ نچلے متوسط اور تنخواہ دار طبقے کی مدد کے لیے اقدامات کا اعلان جلد کریں گے۔ راست کی اہم خصوصیات کو اجاگر کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی پر مبنی یہ جدید ترین نظام صرف چند ملکوں میں ہی دستیاب ہے۔ پروگرام مکمل طور پر بلا معاوضہ ہوگا اور بینک اس کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پچھلے سال 500 ارب روپے ای بینکنگ کے ذریعے منتقل کیے گئے اور ای بینکنگ کے ذریعے رقوم کی منتقلی میں 30% اضافہ دیکھا گیا، جس میں راست کے ذریعے مزید اضافہ ہوگا۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت اب تک 39 ارب روپے مالیت کے قرض کی منظوری دی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 25,700 نوجوان قرض اسکیم کے تحت قرض لینے کے اہل قرار پائے ہیں۔ عثمان ڈار نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 5 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے بھی دیے جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کامیاب پروگرام کے تحت 2.5 ارب روپے مالیت کے 2000 ٹریکٹر بھی نوجوان زرعی تاجروں کو دیے گئے ہیں۔ عثمان ڈار نے کہا کہ کامیاب جوان ہنر سب کے لیے اقدامات کے تحت تیسرے بیچ میں 6000 وظائف کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے شروع کی گئی کھیلوں اور ٹیلنٹ ہنٹ کی مہم کو ملک کے کونے کونے میں لے جایا جائے گا۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی کے فروغ کے لیے یونین کونسل کی سطح پر پیغام پاکستان امن کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کمیٹیاں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اور تمام مذاہب کے نمائندوں سمیت معاشرے کے مختلف طبقات پر مشتمل ہوں گی۔ ہاریوال میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کے تازہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے طاہر اشرفی نے کہا کہ 10 مرکزی ملزموں سمیت 112 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آج ملتان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ایسے شرمناک واقعات پر خاموش نہیں رہے گی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صوبے میں عوام کی خوشحالی کے لیے 360 ارب روپے مالیت کا ضلعی ترقیاتی پیکج دیا ہے۔ آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے رکن خرم خان لگاری کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یکساں ترقی صوبے کے ہر شہر کے لوگوں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کو صوبے کی ترقی کے سفر میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پیکج کے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے پر زور دیا ہے۔ گلگت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ حکام کو مختص شدہ 100% رقم بروئے کار لا کر منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو 20 میگا واٹ کے ہینزل پن بجلی منصوبے، 26 میگا واٹ کے شرگتھنگ، 16 میگا واٹ کے نلتر، 4 میگا واٹ کے چلاس، 250 بستروں پر مشتمل سکردو ہسپتال، 50 بستروں پر مشتمل امراض قلب کے ہسپتال، ریجنل گریڈ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سکردو اور شاہراہوں کے بڑے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ منصوبہ بندی کمیشن کے سیکرٹری نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور کے سیکرٹری بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی، سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو ہراساں کیے جانے اور مسلم طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی لگانے کے حالیہ اعلانات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مسلمان شہریوں کے طرز زندگی کے تحفظ کرتے ہوئے وہاں مقیم مسلمانوں کی حفاظت، سلامتی اور فلاح و بہبود یقینی بنانے اور ان کے خلاف تشدد اور نفرت پر مبنی جرائم کے مرتکب افراد، محرکین اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ OIC نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کے میکانزم اور انسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ کار سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے روس اور یوکرائن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے ملاقات میں انتونیو گوترس نے کہا کہ انتہائی کشیدہ امور سمیت تمام مسائل سفارتی لاہ عمل کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یوکرائن کے بحران کے سفارتی حل کے لیے امید باقی ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ایک بیان کے مطابق ٹیلی فون پر ہونے والی 40 منٹ کی گفتگو میں جو بائیڈن اور بورس جانسن نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ممکنہ روسی فوجی کارروائی کے منڈلاتے ہوئے خطرات کے باوجود اب بھی معاہدہ ممکن ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرائن میں مزید کسی بھی مداخلت کے نتیجے میں روس کو طویل بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا روس اور دنیا کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا۔ اردو زبان کی کلاسیکی شاعر مرزا اسد اللہ غالب کی 153ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ غالب 27 دسمبر 1796 کو اکبر آباد کے شہر میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کو جنوبی ایشیا میں اردو زبان کا انتہائی مقبول اور با اثر شاعر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں غزلیں لکھی، جن کا مختلف افراد نے متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا اور گائی گئیں۔ مرزا غالب نے 10 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا اور 19 برس کی عمر تک اپنی متعدد انتہائی معروف ترین غزلیں لکھی۔ ان کا انتقال 1869 میں آج ہی کے دن 71 برس کی عمر میں نئی دلی میں ہوا۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں آج شام لاہور میں پشاور زلمی کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں اردو زبان کے ممتاز شاعر مرزا غالب کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور ابر آلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے 22 شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 29، پشاور اور مظفر آباد 20، کوئٹہ 14، گلگت 15 اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، اننت ناگ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -5، جموں 21 اور بارہ مولہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص سے دوسرے شخص کو فوری ادائیگی کے پاکستان کے پہلے نظام راست کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو غربت سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت اب تک 39 ارب روپے مالیت کے قرض کی منظوری دی گئی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں عوامی اجتماعات میں مسلمانوں کی نسل کشی کے حالیہ اعلانات اور حجاب پہننے والی مسلمان طالبات پر پابندی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔